تشریف رکھو. جگر گوش ہے حضرت بابا جی صاحب حضرت صاحبزادہ محمد اشرف مظہری صاحب تشریف لائے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. توجہ ہوئے میں گل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آج عید خان صاحب بھی بڑے عرصے بعد نظر آئے. اللہ تعالیٰ صحت دے ہوئے خیر ہوئے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. فرمایا گل پہ کر دیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں. 12 سال تک حضور دے روضے دی چھانچ بہ کے حدیث دا درس پڑھایا ہے. سبحان اللہ. خواب دے اندر سرکار دی زیارت ہوئی. فرمایا عبدالحق دلی چلے جاؤ تے اتھے جا کے میری حدیث دا درس عام کر دو. سبحان اللہ. بڑے پریشان ہوئے. عرض کر دیں آقا اتھے آپ دی حدیث بھی پڑھاؤنا تے روضے دی زیارت بھی کرے دا گنبد خضرا دے جلوے بھی ویکھدا. دلی تا بڑا دور ہے. اس سعادت تو محروم تھی. ویسا اللہ دے محبوب نے فرمایا عبدالحق چلاتے جا اتھے روضے دا دیدار کریں دے. اتھے روضے والا خود تینوں اپنا دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتھے گنبد خضرا دے جلوے ویکھ دے. اتھے گنبد خضرا دا مکین تینوں اپنی زیارت کروے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دلی تشریف لائے. حوض شمسی دے کنارے دیرہ لایا. یا آپ فرما دیں خواب اللہ دے محبوب دی ہر رات زیارت ہو ویندی ہے. کہیں سرکار زیادہ کرم فرماوے نا ایویں دین دا اجالا ہویا عالم بیداری ہویا اور جاگ دے ہوئے حوض شمسی تالاب شمسی دے کنارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنی زیارت کراوے نا. سبحان اللہ. حضور دی امت دے کئی اولیاء ایسے گزرے جنہاں نو جاگ دے ہوئے اللہ دے محبوب دا دیدار نصیب ہویا ہے. علماء تشریف رکھ دن. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث مفسر جنہاں نو 75 تو بھی زیادہ مرتبہ جاگ دے ہوئے اللہ دے محبوب دا دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سردار صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. آستانہ بھی پپلا شریف اور پھر سلسلہ نقشبندیہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے قادری سلسلہ مریدن حضرت موسیٰ پاک گیلانی ملتان جب دلی آئے خواب اللہ دے محبوب نے فرمایا عبدالحق نقشبندیہ سلسلے میں حضرت باقی باللہ کے مرید بن جاؤ. سبحان اللہ. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی دے پیر بھائی بن جاؤ. سبحان اللہ. کتنا کرم حضور دی امت دے کئی اولیاء. بلکہ میں کیونکہ الحمدللہ ایک الگ موضوع ہے نا جنہوں اللہ دے محبوب دی زیارت بڑے ایک بڑی دلچسپ گل ہے. اتنے دلی دے اندر ایک بزرگاں دی زیارت اور حاضری دا شرف حاصل ہونا ہے. حضرت حسن رسول نما جنہوں چاہتے ہیں حضور دی زیارت کروا دینے. سبحان اللہ. کیونکہ ہر ایک نو تمنا ہے نا جی اللہ دے محبوب دے دیدار دی زیارت دی. جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے مل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا جی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ہر ایک نو دیدار دکھائے گے نا جی. حسن رسول نما رسول دکھانے والے آپ جنہوں چاندین حضور دی زیارت کروا دے گا. نواب فیروز خان صاحب دلی دے بڑے نواب ہیں. انڈیا دے اندر ایک شہر بھی فیروز پور ہے اور لاہور دا ایک روڈ بھی بڑا مشہور و معروف. جڑے لاہور جاندے رہندے ہو انہوں نے پتہ ہے بڑا مشہور روڈ ایک فیروز پور روڈ بھی ہے جڑا قصور تو آ رہے ہے. فیروز پور نواب صاحب دے لاتے نواب صاحب مریدن حضرت خواجہ سعد اللہ خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. آپ دی اس دفعہ جدوں میں پچھلے سال حاضری ہوئی دلی الحمدللہ انگلو عربک سکول کے اندر آپ دی حاضری خواجہ سعد اللہ خان صاحب نقشبندی انہوں دی مدار شریف دی حاضری ہوئی. اے نواب صاحب انہوں دے مرید ایک رکھلے اپنے شیخ نو آکھن لگے حضور مینوں بھی بڑی تمنا تے خواہش ہے. نواب صاحب آکھن لگے بھئی حضور دی زیارت ہوئے حضور دا دیدار ہوئے کوئی جیاں وظیفہ دسو تاکہ اللہ کرے تے مینوں بھی زیارت ہوئے. سبحان اللہ. خواجہ سعد اللہ خان صاحب فرمایا نواب صاحب اچھا آج راتی یہ وظیفہ کریں اللہ کرے سی زیارت تھی پوسی. توجہ ہے جی. نواب صاحب فرماندے میں دسا ہویا بزرگاں دا وظیفہ کیتا اللہ نے کرم کیتا تے حضور دی زیارت نصیب ہو. سبحان اللہ. نواب صاحب بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے زندگی پہلی دفعہ کرم کیتا ہے حضور دی زیارت ہوئی ہے. صبح اٹھسا تے میں حضرت دی خدمت اس دور 350 سال پہلے 500 روپیہ شکرانہ ہدیہ خدمت پیش کرے سے. وقت نواب صاحب آتے میرا ارادہ بدل گیا
میں آکھا دوجی راتی وقت زیارت تھی گئی تو 2 راتاں دا اکٹھا 1000 پیش کر رہے دوجی راتی وقت وظیفہ کیتا وقت اللہ نے کرم کیتا سرکار دی زیارت ہو گئی نواب صاحب فرمانے جلے 2 دن بعد میں حاضر ہویا نا میرا ارادہ بدل گیا میں تو ایک رات اجازت بگیے دوجی راتی تو میں وظیفہ آپو کیتا ہے پتہ نہیں شیخ رو بھی معلوم ہو سی کہ نہ ہو سی فرمانے نواب صاحب فیروز خان صاحب فرمانے میں 500 روپیہ عادیہ شکرانہ پیش کیتا حضرت خواجہ سعد اللہ خان صاحب فرمان لگے نواب صاحب اے تو 500 پچھلی رات علی جڑی دوجی راتی سبحان اللہ سبحان اللہ جی جڑی دوجی راتی زیارت کی تھی وہ کتھے جڑے وظیفہ دے پہلے انہوں نے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے مرید نو دوسری رات بھی زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ وہ گل یہ کر رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارتاں حضور دے دیدار اے تو موضوع ایک بڑا لمبا فقیر تھا الحمدللہ اے ہن بھی قریب قریب حضرت مولانا روم جلال الدین رومی دی بارگاہ قولیہ شریف الحمدللہ حاضری کر کے آیا ہے وجہ سی مزار تے حاضری کیتی ہوئے اس فقیر دی گل کرو تو میں نے آپ نو چسا دیا آؤ جناب والا جو کہ میلاد پاک دی محفل شریف اور بیٹیاں دی سرزمین جامعہ انوار العلوم اس مدرسے دے اندر الحمدللہ سب دی حاضری حضور دے میلاد پاک دے اندر میں گل کر رہا ہوں کہ اللہ دے محبوب دی سبحان اللہ کتنی لوگ جنہوں نے جاگ دے اللہ دے محبوب دے دیدار نصیب ہوئے زیارتہ نصیب ہویا فرمایا اللہ دے محبوب دا نور مبارک پاک گشتہ دے پاک رحمت سے منتقل ہوندا فرمایا اللہ مزل نقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات اللہ دے محبوب فرمانے میرا نور ابتدا تو لے کے حضرت آدم تو لے کے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمنہ تک پاک پشتہ تے پاک رحمت سے منتقل ہوندا ہویا ہے اور میرا پورا سلسلہ نسب سلسلہ نکاح دے ذریعے آندے بلکہ حدیث پاک دے اندر آندے ترمذی شریف دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس راوی کہ ایک دہاڑے کچھ منافق لوگوں نے منافقین نے سرکار دے نسب مبارک تے زبان درازی کی تھی چل دے بات حضور تک جا پہنچی اللہ دے محبوب جلال ہی چاہے ممبر تے جلوہ گر ہوئے اور پوچھیا لوگوں جساؤں میں کون ہاں سارے بیک جمع ہو کے بولے انت رسول اللہ آقا اللہ دے رسول ہو فرمایا نبوت تے رسالت میرا منصب ہے میرے نسب دی طہارت تے پاکیزگی تے گل پہ ہوندی ہے میں اپنے آباء و اجداد دے بارے والے تو پوچھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ علماء موجود ہیں حدیث پاک دے اندر آتا ہے سرکار دا جلال لے کے کسی نو گل کرن دی جرت نہیں ہوئی پھر اللہ دے محبوب نے اپنا شجر نسب خود بیان فرمایا سبحان اللہ سبحان جڑا حضور نے خود بیان فرمایا ہے ترمذی شریف دی حدیث ہے ذرا وہ نہ بیان چکرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم بيوتا ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت عظمت مصطفیٰ سرکار نے فرمایا اے میرے نسب تے زبان درازی کرن والو سنو میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہاں اللہ نے مخلوقات نو پیدا کیتا ہے میں نے اس مخلوق کی رکھا ہے جڑی سب تو بہتر مخلوق آئی پھر اس مخلوق نو گروہ تقسیم کیتا ہے میں نے اس گروہ رکھا ہے جڑا سب تو بہتر گروہ آئی پھر اس گروہ نو قبیلہ تقسیم کیتا ہے میں نے اس قبیلے رکھا ہے جڑا سب تو بہتر قبیلہ آئی پھر اس قبیلے نو مختلف گھرانہ تقسیم کیتا ہے میں نے اس گھرانے رکھا ہے جڑا سب تو بہتر گھرانہ آئی میں اپنے گھرانے بھی چی تو سارا تو بہتر ہاں اپنی ذات بھی تو سارا تو بہتر سمجھ آئی فرمایا حضور دا نور مبارک پاک مشتہ دے پاک رحمت کی منتقل ہوندا حضور دے والد گرامی حضور دے دادا حضرت عبد المطلب پھر حضرت عبد المطلب تو حضرت عبداللہ دی پشت مبارک کی جایا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دی شادی رجب شریف دا مہینہ سوموار دا برکت والا دن جدو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دی شادی ہوئی سبحان اللہ پھر انہاں لہاڑا بھی جمعے دی برکت والی رات آئی اس ویلے نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ دی صلب چوں حضرت آمنہ کے بطن دی طرف منتقل سبحان اللہ حضرت آمنہ انتظار ہے اس گھڑی کا
کہ وہ سہانی گھڑی آئے جب طیبہ کا چاند طلوع ہو۔ رات کو سوتی ہیں، کبھی انبیاء کی روحیں آ کے مبارک دیتی ہیں، کبھی انبیاء کی گھروانی آ کے مبارک دیتی ہیں۔ ہر کوئی آ کے کہتا ہے مبارک ہو تمہیں آمنہ، تم سید العالمین کی امین ہو، تمہارے بطن کے اندر ساری کائنات کا تاجدار ہے، وہ نور حق ہے، وہ نور بطا ہے، جس کی آمد سے ساری کائنات کے اندھیرے مٹ جائیں گے، جس کا نور چمکے گا اور قیامت تک چمکے گا۔ حضرت آمنہ فرمانی ہے 9 مہینے پتہ ہی نہ لگیا، آ گیا ربیع الاول شریف دا مہینہ۔ ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے نا جی، تے اج 9ویں دی برکت والی رات ہے۔ حضرت آمنہ فرمانی ہے ربیع الاول شریف دا مہینہ بھی کروٹاں بدل کے 12 ربیع الاول دی رات آ گئی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ دے اندر اس رات جڑے معجزات میلاد دا ظہور ہویا ہے آپ نے تفصیل نال بیان فرمایا ہے، وقت نہیں میں ورنہ بیان کردہ، صرف اتنا ہی کہ حضرت آمنہ فرمانی ہیں میں ڈٹھا کھجور دی طرح لمبے قد والی عورتاں میرے کول آئیاں، انہاں ایک شربت پیش کیتا ہے، وہ شربت دودھ تو زیادہ سفید ہے، برف تو زیادہ ٹھنڈا ہے، تے شہد تو زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے پیار سے بولی آمنہ پی لو، فرمانیاں لو شربت پیان دی دے رہے میرے جسم دی انگ چو نور دیاں شوامن۔ سبحان اللہ، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں خرج منی نور، میرے جسم میں جو نور نکلا ہے اس نور دی چمک تے دمک کتنی ہے، میں اپنے گھر وچ مکہ چ بہ کے ملک شام دے روشن محلات ویکھ لین۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کرو اس نور دی آمد دے ویلے حضرت آمنہ سینکڑا میل ملک شام دے محلات ویکھ سکدی ہیں، شہر بصرہ اٹھ رہندے پین انہاں دیاں گردناں ویکھ سکدے ہیں، اور نور والے نبی اپنے روضہ مبارک کی جانب فرما کے اس میاں والی دی سرزمین تے اس بٹیاں اس بستی شہر دے اندر الحمدللہ اس دارالعلوم دے اندر اپنے میلاد پاک دی محفل وچ حاضر ہون والا نو بھی ویکھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور یہ بھی جان دیں میرا کیڑا غلام کس نیت نال حاضر ہے کہ میرے کیڑے غلام نے کیڑا لنگر شریف پکایا ہے۔ سن دے لوراں دے شاہ عبد الرحیم مدد دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی مداری دلی شریف ہے، شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم اتنے بھی الحمدللہ ہر سال حاضری ہوندی رہندی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور دا میلاد مناندے ہن تے بڑی سج دھج کے مناندے ہن۔ فرمایا ایک سال آیا میرے کول کوئی شے کو نہیں، میں کتوں چنے تے چھولے گدے چا تے محفل میلاد منعقد کیتی تے بس چھولے تے چنا دا لنگر وڑ چھوڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چنے بھنا کے وڑ چھوڑے، راتی ستا تے اکھ جو لگیے تے دل علی اکھ جاگ پئیے تے حضور دا دیدار۔ سبحان اللہ، فرماندن میں ویکھا جنہاں لوگاں نے سرکار دے میلاد پاک تے لنگر شریف ونڈیا وہ سارا موجود ہے تے سب تو اتے میرے بھنے ہوئے چنے پین اللہ دے محبوب تناول بھی فرما رہے ہیں تے خوش بھی ہو رہے ہیں۔ فرمایا عبد الرحیم تیرے محبت تے خلوص والے چنے ہر شے تو ود گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دی بارگاہ تے خلوص چل رہا ہے، ادارہ کے اندر بیٹھے ہو سرکار دی شان تے سبحان اللہ، اللہ نے تے حضور دے غلاماں نو بھی یہ شان عطا کیتی ہے، کیونکہ ایک دارالعلوم میں مدرسہ ہے تے مولانا حافظ فیاض صاحب سارے محبل شریف دے باسل شہر محبل شریف دے رحمن والے تے ماشاءاللہ پھر شہر دی بھی بڑی لج ہوندی ہے نا اپنے شہر دا ماشاءاللہ تے اور فیض تے ہے الحمدللہ محبل شریف اور ماشاءاللہ پپلا شریف نقشبندیہ بزرگاں دا تے وہ گل پہ کریں ہیں سرکار تے سبحان اللہ حضور دے غلاماں دی بھی یہ شان ہے کہ ایک دفعہ ایک قافلہ جی میں لوگ قافلہ در قافلہ جاندے بھئی پپلا شریف عرس مبارک بابا جی صاحب دا ہے 25 رمضان مبارک اتھے جا رہے ہیں، کوئی محبل شریف جا رہے ہیں، کوئی گور شریف جا رہے ہیں، کوئی گولڈا شریف جا رہے ہیں، کوئی سیال شریف جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے پیر خانہ تے قافلہ در قافلہ جا رہے ہیں تے کوئی قافلہ ایسا بھی ہے جڑا حضور خواجہ نظام الدین کی خدمت دلی جانا پہ واہ سبحان اللہ، طالب علم یہ سمجھاون واسطے آتا ہے اس مدرسے دا طالب علم ہو سا کہ چلو جمعہ شریف ہے میری بھی چھٹی ہے میں دلی بھی پھرا سا خواجہ نظام دی زیارت بھی کیتی آسا جمعہ بھی پڑھی آسا تے لنگر بھی کھا دی آسا
طالب علم ڈٹھا بھائی بیٹیاں دی سرزمین تو خورشید خان صاحب دی قیادت ہے ماشاءاللہ آپ انڈیا اور مدینہ شریف بھی ملاقات ہونی رہی ہیں بڑے عرصے بعد ماشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے دیکھ کے بڑا دل خوش ہے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی نہ رکھے خان صاحب اللہ تعالیٰ سارے اس وقتی بیٹیاں شریف اجرا بڑا وعدہ ہوں اللہ پاک آباد و شاد فرماوے بلکہ پوری میاں والی دی سرزمین ہے جی میں اگے ابتدا جی اے میاں والی دا ذکر خیر کیتا ہے نا میں میاں والی نال اس وجہ تو چونکہ پہلے ساڈا ضلع بھی میاں والی رہا ہے اور پھر الحمدللہ باقی بھی بزرگاں دی بڑی نسبت تو گل پہ کریں ہیں بھئی قافلہ جا رہے ہیں دلی طالب علم انور العلوم ہے کہ انوار العلوم ہے انور العلوم ماشاءاللہ طالب علم ڈٹھا وہ بھی نال ٹر پیا اس ڈٹھا بھئی جڑا قافلہ جا رہا ہے کوئی بندہ خالی کو نہیں کوئی کیڑی شے چاہیے ودے ہے کوئی کیڑی شے تبرک چاہیے ودے پیش کرن واسطے طالب علم کو پیسے کو نہیں پر اخلاص اس خلوص اس طالب علم مسئلہ اسلامی بھائی علی مدنی ترکیبی تو فوراً بڑھا کے دیا رہے ناراض نہیں میں تو ویسے محبت پہ ذکر کریں نا اسلامی بھائی سبحان اللہ اس بھی ماشاءاللہ طالب علمی دور چونکہ خود گزارا ہے نا اس کو پتہ ہے سانوں بھی الحمدللہ پتہ ہے فرمایا میں علیحدہ جو ہوا ہے نا جی حاجت دے بہانے تھے میں کاغذ گولے جی صاحب توجہ ہوئے میں کاغذ لبس وچ مٹی چا ولیٹیس تے اتو اپنا رومال ولیٹ کے اس کے جلے سارے اپنا لنگر خواجہ نظام دی بارگاہ پیش کرے سن تے میں بھی اپنا لنگر وچ رال کہیں کوئی کھول کے دیکھ لتا نہیں انج تو کوئی نہ آکسی بھائی ہتھو خالی آیا ہے جس ویلے قافلہ دلی شریف پہنچا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ دے خادم انہوں دا نام ہے خواجہ محمد اقبال انہوں دی مدار دی آپ دے قدم بچے اتھے بھی جدوں گیا تے حاضری ہوئیے اور اس دفعہ جدوں گئے کہ میں حیران ہویا کہ خواجہ محمد اقبال جڑے حضرت مولانا اپنا خواجہ نظام الدین دے جڑے لانگری تے باورچی تے منتظم میں نا انہوں دے اوتے تختی لگی کھڑوتی ہے تے اقبال دا ہدیہ عقیدت لکھا کرو واہ واہ سبحان اللہ علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ نے کیا لکھیا ہو اقبال نے فرمانے ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے ہوا تھا مجھ کو بھی دربار گوربار سے میں بھی اظہار تمنائے دل ناکام ہوں لاج رکھ لینا میں بھی تیرے اقبال کا ہم نام سبحان اللہ سبحان اللہ نام دی بھی بڑی لجو دی ہے لاج رکھ لینا میں بھی تیرے اقبال کا ہم نام ہوں بھلا وہ دونوں جہاں بھی حسن نظامی کا جن کی بدولت ملا ہے یہ آستہ مجھ کو سبحان اللہ سبحان اقبال دا ہدیہ عقیدت خواجہ اقبال دے مدار تے جڑا خواجہ نظام دی بارگاہ اقبال نے پیش کیتا ہے وہ تختی اتے لکھ ہوتی ہے اے فقیر نے اتو پڑھا ہے تے اے توانو پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اقبال اے جڑا بیٹیاں تو قافلہ آیا نا سمجھاون واسطے انہاں دا لنگر شریف گندا ون لنگر خانے جمع کرے دے ونجو طالب علمی لین دے وچالے چ رل گیا ادن جو ہی سارے اپنا اپنا لنگر پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ جلے میری باری آئی نا لنگر پیش کرن دی طالب علم آدھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بڑی دور بیٹھے آپ اٹھے آئیں ایویں لگے آئیں سدھے لگے آئیں تے آگے طالب علم دی باہ جو نہ بگائیں تیدہ محبت تے خلوص اللہ تحفہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیدہ اللہ تحفہ تے فقیر اپنے ہاتھ نال کن سی واہ واہ طالب علم شوتا پسینہ پسینہ رنگ پیلا پہ گیا میں تو مٹی بدی بدا لیکن اللہ والے بھی پردہ رکھن والے ہوندل آپ نے چادر اتے کر لیٹی کہ ادھر رومال واپس کر کے آپ نے فرمائی اقبال اے سارے کم چھوڑے تے اے طالب علم اللہ محبت اللہ تحفہ میرے کمرے دے اندر الماری سنبھال کے رکھ چاہ اے تو میری آخرت دا سامان گنی بدئی جس ویلے میں مر بجا طالب علم اللہ تحفہ میرے نال میری کمری سبحان اللہ سبحان دنیا حیران ہو گئی ساڈا نو تے ہاتھ ہی نہیں لایا تے طالب علم دے تحفے نو اتنی محبت نال پھر وصیت بھی فرما رہے ہیں تے اس وے پتہ چلے آ کہ طالب علم دین دے طالب علم نال محبت اور شفقت پھر اللہ دے ولی دا مقام اور مرتبہ دیکھو اے تے غلامہ دی شان ہے آقا دی شان اگر کوئی حضور دا غلام میلاد پاک دی محفل خلوص نال حاضر ہوندا ہے کوئی لنگر پکیندا ہے جس طرح شاہ عبد الرحیم دے بننے ہوئے چاڑے اللہ دے محبوب پسند بھی فرمائے تناول بھی فرما رہے ہیں فرمایا عبد الرحیم تیرے محبت خلوص والے چڑھے تے چھولے تے ہر شے سبحان اللہ ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم
سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غلام دی شان ہے تے آقا دی شان تے سبحان اللہ اے تے طالب علم دا ویسے مدرسے دے حوالے نال میں یہ ذکر خیر کر چھوڑا ہے ورنہ سرکار دے غلام دی تے کیا مقام اور کیا مرتبہ گل بلاد پاک دی گل پہ کرے ہے کہ حضرت آمنہ فرمانیاں میں ویکھیا جس ویلے میری اکھاں تو پردے ہٹا گئے فرمایا 3 جھنڈے آسمان تو اتارے گئے ایک مشرق ایک مغرب تے ایک کعبے دی چھت تے لا لے سبحان اللہ اج لوگ پوچھتے ہیں جھنڈے تے جھنڈیاں لیندے ہو کوئی ثبوت ہے کوئی لائٹاں تے چراغاں لیندے ہو خدا دی قسم امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ دے اندر میلاد پاک دی رات جڑے اللہ نے جھنڈے اور جھنڈیاں لائیں اور جڑے رب العالمین نے آسمان دے تاراں نو زمین دے قریب کر کے چراغاں کیتا ہے تے چمکا دیتا ہے اور جڑا لنگر اللہ رب العزت نے اپنی شان دے مطابق ونڈا ہے ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں بلکہ ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال جتنی عورتاں بھی امید لہن اللہ نے حضور دے میلاد پاک دی برکت نال سب نو پتراں دا لنگر تے خیرات عطا فرمائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ سبحان عظمت اللہ مصطفیٰ اسی واسطے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی آمد پہ بیٹے عطا ہو گئے ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اللہ دے محبوب اس دنیا تے تشریف لائے آپ نے آدھے ہوئی سر سجدے چ رکھا لب مبارک ہردے پہل دعا فرما رہے ہیں اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہ میری امت رو بخش دے میری امت رو بخش دے آدھے ہوئی امت یاد عالم لا مکان جامل دیوتی امت یاد جنہیں ظاہری پردہ فرمایا جنہیں قبر مبارک چ رکھا حضرت عباس دے سبلا دے حضرت قسم دے فضل فرما دے عزیب گیا لب مبارک ہر کل قریب کیتے دے فرما اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہ میری امت رو بخش دے میری امت رو بخش دے اے امتی اللہ دے محبوب نو تے امتی نال اتنا پیار ہوئے تے امتی ہو کے میلاد پاک دا مہینہ آوے تے خوش نہ تھی وے وہ امتی کیڑی حالانکہ حدیث پاک ہی چاہتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی ہے ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ یا صہیبہ باختلاف روایت نہ آندا ہے حضرت آمنہ دی خدمت ہی بھیجا ہے جلے حضور دی دنیا چ آقا دی تشریف آوری ہوئی ہے آ کے صوبیہ نے آ کے اطلاع دیتی ہے ابو لہب بھتیجا سمجھ کے انگلی کا اشارہ کر کے آتا ہے تے میں بھتیجے دی خوشخبری سنائیے جا میں تینوں آزاد کر سبحان اللہ سبحان بخاری شریف باب النکاح دے اندر موجود ہے کفر دی حالت ابو لہب مرے کفر دی حالت پوری صورت تبت یدا ابی لہب وہ دی مذمت ہی اللہ نے نازل فرمائیے مگر حضرت عباس فرما دیں میں خواب وچ ویکھا پوچھا بھائی ابو لہب کیا حال ہے آکھن لگا اللہ نے سخت عذاب وچ گرفتار کر رکھا ہے مگر جس لے سوموار دا دیہاڑا آندا ہے کیڑا جی کیڑا سوموار کہ سوموار دا دوجا نا کہ جی پیر کیوں پیر کیوں ہے سوموار دا دوجا نا پیر بھی ہے نا پیر بھی لکھ دیں فرمایا اے سوموار پیر دا دیہاڑا ہے اس دیہاڑے ساری کائنات دا پیر آئے سبحان اللہ اور اس دفعہ 12 ربیع الاول شریف کیڑی دیہاڑا آ رہی تھی جمعہ شریف ہے جی ایک جمعہ سارے دیہاڑوں تو افضل تے سردار فرمایا اس دیہاڑے آدم دی تخلیق ہوئی ہے وہ جمعہ جس دن آدم دی تخلیق ہوئے وہ سارے دیہاڑوں دا سردار بنے تے جس دیہاڑے ساری کائنات دا پیر آوے وہ سوموار سارے دیہاڑوں دا پیر کیوں نہ بڑے ہے جی فرمایا سوموار دا دیہاڑا تے پیر دا آندا ہے میرا عذاب بھی ہٹا دیتا ویندا ہے جڑی انگلی نال اشارہ کر کے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے اسی چوں رس ملدا ہے جس نو چوسدا تے اطمینان تے سکون ملدا ہے سبحان اس اللہ حدیث مبارکہ دی آخری علامہ ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ دی شرح اپنے اشعار بیان فرمائیے میں بھی اپنے ذوق نال پڑھ لینا جڑی علامہ ناصر الدین دمشقی نے حدیث پاک دی شرح اشعار بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں اذا كان جاء كافر ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدا اتى له في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمدا وما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا سبحان اللہ فرمایا کہ لے کافر وہ دی مذمتی قرآن دی پوری صورت نازل ہوئے اس سے متعلق آن دے اللہ سمار لیاڑے دا عذاب ہلکا کر رہے ہیں والا کیا خیال ہے اس شخص دے بارے جڑا ساری زندگی حضور دا میلاد بھی مناتا رہا ہوئے تے اس دنیا تو گیا ہوئے تے کلمہ پڑھ کے گیا ہوئے کافر نو اے اجر
تے حضور دا غلام ہوئے، امتی ہوئے، حضور دا کلمہ پڑھن والا ہوئے، اگر وہ حضور دی آمد دی خوشی مناوے، آپ اندازہ کرو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماسی۔ اے تے سرکار دی بارگاہ و بارگاہ ہے، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمن نظرداری، یا رسول اللہ تھوڑی بارگاہ چوں دشمن بھی محروم نہیں جاندے تے تھوڑے غلام تے امتی تھوڑا کلمہ پڑھن والے ایک ہی میں۔ اس وجہ تو میلاد پاک دی محفل الحمدللہ اسے سلسلے دی کڑیے کہ الحمدللہ اس مقام تے بھی جگہ بھی جی، اور اللہ پاک اس ادارہ نو اللہ برکتہ عطا فرماوے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ حافظ فیاض صاحب جو خدمت فرما رہے ہیں، اور خصوصاً معاون اور جگہ دیون والے ماشاءاللہ کہنا ہے جی الحاج عامر حیات خان مدری صاحب ماشاءاللہ، بابا جی صاحب دا فیض ہے الحمدللہ اس میاں والی دے اندر، بلکہ پورا علاقہ پورا پاکستان دے اندر جڑا مشائخ نقشبندیہ اور پھر حضور بابا جی دا فیض اللہ تبارک و تعالی اس نو تا قیامت جاری و ساری فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگاں دا علماء دا مشائخ دا سایہ ساڑھے سرت قائم و دائم فرمائے، اور اسی طرح میلاد یہ محفلہ جاری و ساری راہمن بلکہ راسن سلسلہ تو چلتا راسی ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا بیدہ ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔